یہ کہکشاں بالکل وجہ طور پہ آپ نے فرمایا کہ یہ کہکشاں ہے جسے آج ہمارے شعبہ اردو کے جموں یونیورسٹی کا مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اس موضوع پہ سودا صاحب کی موجودگی میں کلیدی خطبہ کیا بلکہ زبان کھولنا بھی بڑی جرأت کی بات ہے. آپ پہلے نظر ہیں اور ہم ہر لمحے ہم سب سیکھتے رہتے ہیں ان سے. ہماری قدر ذوق نہیں نظر کچھ اور چاہیے اسر میرے بھائی. ہر چند پہ یہ شعر غزل کے ساتھ منسوب ان فنی و حیاتی لوازم کے حوالے سے کہا گیا ہے جن کے سبب غزل میں اظہار کے وسیع تر امکانات مسدود ہوتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر اس کا اطلاق اگر پوری شاعری پر کیا جائے تو شاید مبالغہ نہ ہوگا، کیونکہ نثر کے مقابلے میں شاعری اظہار کی سطح پر مختلف نوع کی بندشوں کے تابع ہوتی ہے. یہ شعری اظہار مختلف بندشوں کے تابع ہوتا ہے، جبکہ نثری اظہار فطری بے تکلفانہ اور برملا اظہار کے لیے موضوع تصور کیا جاتا ہے. سر آج کی جو ورک شاپ ہے اس کو لے کر آج یہ نیشنل سیمینار ہے، ایک دن کا سیمینار رکھا گیا ہے شعبہ اردو جموں یونیورسٹی میں غیر افسانوی ادب پر، نان فکشن ان اردو لٹریچر. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ غیر افسانوی ادب جو ہے آج بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، جس میں سفر نامے، خود نوشت، رپورتاژ، انشائیے، خاکے، یہ وہ اصناف ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں غور و فکر کی بھی دعوت دیتی ہے اور اس سے ہمیں شگفتگی کا احساس ہوتا ہے. تو اسی لیے شعبہ اردو جموں یونیورسٹی نے غیر افسانوی ادب پر ایک روز کا قومی سیمینار منعقد کیا ہے، جس میں دلی سے اور دلی سے باہر سے بڑے سارے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں. آج کا جو کلیدی خطبہ ہے وہ پروفیسر زما آزردہ صاحب پیش کر رہے ہیں جو سابق صدر ہیں کشمیر یونیورسٹی کے. اسی طرح سے جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے پروفیسر انور پاشا تشریف لائے ہیں جو کی نوٹ ایڈریس پیش کریں گے، اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے پروفیسر احمد محفوظ صاحب ہیں جو اپنے خیالات پیش کریں گے. اور دلی یونیورسٹی سے ہمارے پروفیسر محمد قاسم صاحب ہیں جو مہمان ذی وقار کی حیثیت سے یہاں تشریف رکھتے ہیں. اور اس افتتاحی اجلاس کے بعد 2 ٹیکنیکل سیشن ہوں گے جس میں غیر افسانوی ادب پر جو ہے وہ مقالے پڑھے جائیں گے، پیپر پڑھے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے. اور غیر افسانوی ادب کی جو آج جو اہمیت ہے، اس دور میں جو اس کی اہمیت ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی. اور مجھے امید ہے کہ کسی نتیجے پر ہم پہنچ پائیں گے اور ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ آج کے اس بھاگتی ہوئی زندگی میں، تیز رفتار زندگی میں، تناؤ بھری زندگی میں اس اصناف کی کیا اہمیت ہے. اس پہ لوگ اپنے اپنے وچار سانجھا بھی کر رہے ہیں، کیا کچھ کہیں؟ ہاں، وہ اپنے اپنے وچار بھی ساجھا کر رہے ہیں، اپنے اپنے تاثرات پیش کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہاں یہ وہ اصناف ہیں جس کو اگنور کیا گیا ہے، جس پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی ہے. اردو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو شاعری کی بات ہوتی ہے، غزل کی بات ہوتی ہے، افسانے کی بات ہوتی ہے، لیکن اس میں انشائیے کی بات نہیں ہوتی، خاکے کی بات نہیں ہوتی، سفر نامے کی بات نہیں ہوتی، خود نوشت کی بات نہیں ہوتی. یہ وہ اصناف ہیں جو ہمیں نہ صرف ان چیزوں کو، ان حالات کو، تہذیب کو، معاشرت کو سمجھنے میں معاون ہوتی ہے، بلکہ اس سے ہم اس عہد کو بھی جانتے ہیں. تو یہ بہت ہی اہم اصناف ہیں، اسی لیے غیر افسانوی ادب پر جو ہے کیا لگتا ہے سمجھ جس طرح سے بڑھتے جا رہا ہے ہم اس چیز کو کہیں نہ کہیں پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں، یہ ایک مقصد ہے. جیسے اب کسی زمانے میں خطوط کی بہت اہمیت تھی، تو آج کے اس تیز رفتار دور میں جہاں ہم واٹس ایپ اور فیس بک، انسٹاگرام اس پہ آ گئے ہیں، تو خطوط آج کوئی کسی کو نہیں لکھ رہا ہے. لیکن یہ ادب کی بہت ہی اہم سرمایہ ہے خطوط، چاہے وہ غالب کے خطوط ہوں، علامہ اقبال کے ہوں، محمد حسین آزاد کے ہوں. یہ وہ خطوط ہیں جو ادب میں ہماری اہمیت کو بھی اجاگر کرتی ہیں، اور اس عہد کو سمجھنے کے لیے ہمیں خطوط کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو یہ جو پیچھے جا رہی ہیں، اس حوالے سے ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا یہ ہماری جو اہم وراثت ہے اور جو ساجی وراثت ہے، اس سے ہم دور تو نہیں ہوتے جا رہے ہیں. اسے ہمیں کس طرح سے ریسٹور کرنا ہے، کس طرح سے پریزرو کرنا ہے، اور پھر ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہے، جس سے نہ صرف ہم ادب میں بلکہ سماج میں، معاشرے میں اور قوم میں جو ہے ہماری جو ہے بھاگیداری ہو، ہمارا یوگدان ہو، اور ہم کچھ کر سکیں مثبت پہلو.